بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزات آل محمد میں سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک شیر کی مولا علی علیہ السلام سے گفتگو۔ منقذ بن ابکی کا تعلق امیر المومنین کے خواص سے تھا۔ اس نے کہا 15 شعبان کی شب میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ اس مقام کی طرف روانہ ہوا جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو امیر المومنین خچر سے اترے اور کچھ دور چلے گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ خچر گھبرا رہا ہے اور خوف کی علامت کے طور پر اپنے دونوں کان کھڑے کر رہا ہے۔ اتنے میں میرے آقا و مولا بھی آ گیا۔ آپ نے خچر کے اس اضطراب کو ملاحظہ کیا اور مجھ سے فرمایا، اسدی کیا بات ہے؟ خچر پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، مولا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے صحرا کی طرف دیکھا تو آپ کو شیر دکھائی دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، ایک درندہ آیا ہے۔ پھر آپ تلوار حمائل کر کے اس کی طرف بڑھے۔ آپ نے اسے آواز دی۔ آپ کی آواز سن کر شیر رک گیا، اپنی دم ہلانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر خچر بھی پرسکون ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے شیر سے فرمایا، تجھے یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں خدا کا مقرر کردہ شیر ہوں اور میں ہی حیدر ہوں؟ پھر آپ علیہ السلام نے کہا، پروردگار سے بولنے کی قوت عطا فرما۔ آپ علیہ السلام کی دعا کے الفاظ جیسے ہی تمام ہوئے تو شیر بولنے لگا اور اس نے کہا، امیر المومنین، خیر الوصیین اور علم انبیاء کے وارث، آپ علیہ السلام پر سلام ہو۔ میں 7 دنوں سے بھوکا ہوں۔ ان ایام میں مجھے کوئی شکار نہیں ملا۔ میں نے خود 2 فرسخ کی مسافت سے آپ کو دیکھا تو چلا آیا، دیکھوں کیا یہ میرا شکار تو نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگل کا شیر اچھی طرح سے سن لے، میں 11 شیروں کا والد ہوں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کی کمر کے بال پکڑ اسے اپنی طرف کھینچا تو شیر آپ کے قدموں پر گر پڑا۔ آپ نے اس کے جسم پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ شیر نے کہا، مولا میں سخت بھوکا ہوں۔ امام علیہ السلام کی بارگاہ ادیت میں عرض کیا، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں اسے رزق عطا فرما۔ پھر آپ نے دیکھا تو شیر ایک بکری کو کھا رہا تھا۔ جب وہ کھا چکا تو اس نے آپ علیہ السلام سے کہا، امیر المومنین، ہم درندے آپ اور آپ کی اطرت سے محبت رکھنے والوں کو نہیں کھاتے۔ ہم آپ سے اور آپ کے خاندان سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر حضرت نے اس سے پوچھا، تو کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ شیر نے کہا کہ مولا خدا نے مجھے آپ کے دشمنوں یعنی اہل شام پر مسلط کیا ہے۔ ہم ان کا شکار کرتے ہیں اور ہم دریائے نیل کے کنارے رہائش پذیر ہیں۔ حضرت نے فرمایا، پھر تو کوفہ کے اطراف میں کیوں آیا ہے؟ شیر نے کہا کہ میرا یہاں آنے کے 2 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تو آپ کی زیارت سے مشرف ہونا تھا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں آج رات قادسیہ جاؤں گا۔ وہاں پر آپ کا ایک دشمن رہتا ہے جس کا نام مالک بن سنان بن وائل ہے، اور وہ جنگ صفین میں آپ کی تلوار سے بچ گیا تھا۔ میں انشاءاللہ آج رات اس پر حملہ کر کے اسے اپنا لقمہ بناؤں گا۔ یہ کہہ کر شیر وہاں سے چلا گیا۔ منقذ بن ابکی کہتے ہیں کہ میں یہ باتیں سن کر متعجب ہوا۔ امیر المومنین نے میرے تعجب کو بھانپ لیا اور مجھ سے فرمایا، تعجب کیوں کرتے ہو؟ کیا اس کا مجھ سے کلام کرنا سورج کے لوٹنے، کھوپڑی کے کلام کرنے اور چشم جاری ہونے سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے؟ اگر میں اللہ کی عطا کردہ قوت و نصرت سے لوگوں کو معجزات دکھانا شروع کر دوں تو مجھے خوف ہے کہ لوگ اسلام کے دامن کو ہی نہ چھوڑ دیں۔ پھر آپ نے وہ ساری رات عبادت الہی میں بسر کی۔ جب صبح ہوئی تو میں حضرت کی اجازت سے قادسیہ گیا۔ وہاں لوگ چیخ رہے تھے کہ آج رات مالک بن سنان کو ایک درندے نے اس کے گھر میں پھاڑ کھایا ہے، اور جب میں جائے وقوع پر گیا تو صرف اس کی کھوپڑی اور انگلیوں کے چند پور بچے ہوئے تھے۔ اس کے تمام جسم کو شیر کھا گیا تھا۔ میں نے لوگوں کو امیر المومنین علیہ السلام اور شیر کی گفتگو سنائی تو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ السلام کے قدموں سے مس شدہ مٹی اٹھا اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگانے لگے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں کی اس عقیدت کو دیکھا تو فرمایا، لوگو سن لو، ہمارا محب دوزخ میں نہیں جائے گا، ہمارا دشمن جنت میں نہیں جائے گا۔ میں ہی جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ دائیں ہاتھ والے میرے محب ہوں گے، بائیں ہاتھ والے میرے دشمن ہوں گے،
اور میں قیامت کے دن دوزخ کے کنارے پل صراط پر کھڑا ہو کر دوزخ سے کہوں گا کہ یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے، اسے پکڑ لے۔ اور میرے شیعہ پل صراط سے بجلی کے کوندے، رات کی کڑک، تیز پرندے اور تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا، اس ذات کی حمد ہے جس نے آپ کو بہت سے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ شکریہ۔